بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ پچھلے لیکچر کے اندر ہم غسل اور جنابت کے حوالے سے جو احکام ہیں وہ ہم نے پڑھ لیے تھے، تو آج انشاءاللہ باب التیمم پڑھیں گے۔ چونکہ کتاب الطہارہ چل رہا ہے جس میں وضو، غسل اور اسی طرح تیمم، طہارت سے متعلق جو مسائل ہیں وہ سارے ابتدا میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ تیمم کا لغوی طور پر معنی ہوتا ہے کسی چیز کا ارادہ کرنا اور قصد کرنا، جبکہ اصطلاح کے اندر یعنی شریعت کے اندر تیمم سے مراد وہ ایک مخصوص طریقہ ہے جس میں دونوں ہاتھوں کو پہلے زمین پر مارا جاتا ہے، اس کے بعد پھر چہرے پر اور ہاتھوں کی ہتھیلیوں کی بیک سائڈ پر مارا جاتا ہے۔ اور یہ تیمم جو ہے یہ وضو اور غسل دونوں کا متبادل ہے۔ تیمم وضو اور غسل دونوں کا متبادل ہے، لیکن متبادل اس وقت ہے جب پانی کو استعمال کرنا انسان کے لیے متعذر ہو جائے، مشکل ہو جائے، پانی نہ ملنے کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے، دونوں اس کے عذر ہو سکتے ہیں۔ یعنی اگر پانی نہیں ملا، پانی موجود نہیں ہے، تو بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اور اگر یہ ذرا مائک بند کر لیں، جویریہ احمد اپنے مائک اور اپنے کیمرے بند رکھا کریں۔ پانی نہ ملے تو بھی تیمم کیا جا سکتا ہے، یہ بھی ایک عذر ہے۔ یا پھر پانی مل رہا ہو، پانی موجود ہو، لیکن اس کو استعمال کرنا آپ کے لیے مشکل ہو، آپ کے لیے جو ہے خطرناک ہو، یعنی پانی استعمال کرنے سے بیماری کے بڑھنے کا خدشہ ہو یا پانی استعمال کرنے سے موت کا اندیشہ ہو، تو یہ وہ عذر ہیں جن کی بنیاد پر آپ وضو کی جگہ پر یا غسل کی جگہ پر تیمم کر سکتے ہیں۔ وضو اور غسل کا متبادل تیمم ہے، لیکن اس سے یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ اگر ہم وضو کی جگہ پر تیمم کریں تو ہم نے اتنے ہی اعضاء کا تیمم کرنا ہے جتنے اعضاء کو ہم وضو میں دھوتے ہیں، یا پھر اگر غسل کی جگہ پہ ہم تیمم کریں تو پورے جسم کا تیمم، یہ ہرگز اس کا مطلب نہیں ہے، جس طرح کہ ہم آگے حدیث کے اندر پڑھیں گے۔ تیمم کا ایک مخصوص طریقہ ہے اور مخصوص اعضاء پہ مٹی جو ہے ہاتھوں کو لگا کر مخصوص اعضاء پر پھیری جاتی ہے، اس کے علاوہ جو ہے باقی اعضاء کے اوپر مٹی نہیں لگائی جاتی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے تیمم کا تذکرہ کیا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، تو آگے چل کر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، کہ اگر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ تو تیمم کے بارے میں جس طرح کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، دو شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ پانی ملے نہ، اور دوسری شرط یہ ہے کہ پانی تو دستیاب ہو لیکن اس کا استعمال آپ کے لیے خطرناک ہو۔ تیمم کی مشروعیت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں سے ہے، یعنی ان امتیازات میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخصوص طور پر عطا فرمائے۔ سب سے پہلی حدیث سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ عن جابر بن عبداللہ، سیدنا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اعطیت خمسا، مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں، اعطیت مجھے دی گئی ہیں، خمسا 5 ایسی چیزیں، لم یعطہن جو نہیں دی گئی، احد کسی بھی نبی کو، قبلی مجھ سے پہلے، یعنی اللہ رب العزت نے مجھے 5 ایسی چیزیں عطا فرمائی ہیں
جو مجھ سے پہلے کسی کو بھی عطا نہیں کی گئی۔ ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ نصرت بالرعب، میری رعب کے ساتھ، رعب کے ذریعے مدد کی گئی ہے، مسیرت شہر، ایک مہینے کی مسافت پر۔ یعنی جب میں ایک مہینے کی مسافت پر دور ہوتا ہوں تو دشمن کے دل کے اندر میرا رعب ڈال دیا جاتا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ انعام عطا کیا ہے، اور دوسری چیز ہے وہ جعلت لی الارض، اور بنا دی گئی ہے میرے لیے ساری زمین، مسجدن، مسجد سجدہ کرنے کی جگہ، وطہورن، اور پاک۔ فَأَيُّمَا رَجُلٍ، پس جس شخص کو بھی ادرکتہ الصلاۃ، نماز پالے، یعنی نماز کا وقت پالے، فَلْيُصَلِّ، پس اس آدمی کو چاہیے کہ وہ نماز ادا کر لے۔ وذکر الحدیث، اور یہ آگے ایک پوری حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر اگرچہ دو چیزیں بیان کی گئی ہیں، باقی تین چیزیں جو ہیں وہ مختصر کرتے ہوئے صاحب کتاب نے یہاں پر بیان نہیں کی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت کبریٰ جو ہے وہ عطا کی ہے، یعنی قیامت والے دن اللہ کے نبی جو ہیں حساب و کتاب شروع کروانے کے لیے سفارش کریں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ پہلے انبیاء اپنی قوم کی طرف مخصوص وقت کے لیے آتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کی طرف قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو بہرحال اس حدیث سے جو ہمارے موضوع سے متعلق بات ہے وہ دوسری چیز ہے کہ میرے لیے ساری زمین کو مسجد، سجدہ کرنے کی جگہ، نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیا گیا ہے، اور اس کو پاک کر دیا گیا ہے۔ تو پاک مٹی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے پاک مٹی کا حکم دیا ہے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ جب تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری کی پوری زمین جو ہے اس سے آپ تیمم کر سکتے ہیں، مٹی براہ راست ہو یا زمین کی دیگر چیزیں جیسے پہاڑ ہیں یا دیگر معدنیات ہیں، لیکن ان کے اوپر گرد و غبار کا ہونا ضروری ہے جو آپ کے ہاتھوں کو لگ سکے، تو وہاں سے آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ تو اس حدیث میں صرف تیمم کی مشروعیت کا تذکرہ ہے کہ آپ کے لیے تیمم کرنا قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ اور اس سے آگے ایک حدیث ہے، وفی حدیث حذیفہ عند مسلم، اور سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے مسلم شریف کے اندر، اس میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا، اور بنا دی گئی ہے اس کی مٹی، لنا ہمارے لیے، طہوراً پاک، اذا لم نجد الماء، جب ہمیں پانی نہ ملے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیمم جو ہے اس وقت ہوگا جب پانی نہ ملے، اور دوسرا یہ ہے کہ زمین کی پاک مٹی سے تیمم ہوگا۔ جہاں پر ظاہری طور پر نجاست موجود ہو، غلاظت پڑی ہوئی ہو، وہاں سے آپ تیمم نہیں کر سکتے ہیں۔ تو بالکل جو ناپاک زمین یا ناپاک جگہ ہو، جیسے جہاں پر کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے، غلاظتیں اور نجاستیں پھینکی جاتی ہیں، تو ایسی جگہ سے آپ تیمم نہیں کر سکتے۔ ایک تو پاک مٹی ہو، اور دوسرا پانی موجود نہ ہو، یا پھر پانی تو موجود ہو لیکن اس کو استعمال کرنا آپ کے لیے خطرے کا باعث ہو، تو پھر آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اور اسی سے متعلق ہی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وعن علی عند احمد، مسند احمد میں حضرت علی سے روایت ہے، وجعلت التراب لی طہورا، اور میرے لیے مٹی کو پاک کر دیا گیا ہے۔ تو مذکورہ بالا تینوں روایات جو ہیں ان سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو یہ امتیاز دیا ہے کہ زمین کی مٹی جو ہے اس کو پاک کر دیا گیا ہے، اور جب وہ پاک ہو گئی ہے تو اس سے آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اور یہ تیمم وضو کا بھی متبادل ہے اور غسل کا بھی متبادل ہے۔
اس سے اگلی حدیث حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جس میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ وضو کی طرح غسل کا بھی تیمم متبادل ہے، یعنی اگر پانی موجود نہ ہو اور آپ کے اوپر غسل جنابت جو ہے وہ واجب ہو چکا ہو تو آپ مٹی سے تیمم کر لیں تو انشاءاللہ آپ اس سے پاک ہو جائیں گے اور آپ اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وعن عمار بن یاسر، سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال انہوں نے فرمایا بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھیجا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی حاجت، ایک کام سے، فاجنبت، بس میں جنبی ہو گیا، رستے میں جنبی ہو گیا، فلم اجد الماء، پس مجھے پانی نہ ملا، میں نے پانی نہ پایا، صحرا کا سفر ہوتا تھا اس وقت، تو کسی ایسی جگہ پر موجود تھے جہاں پر ان کو پانی نہ مل سکا، تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ غسل جب کیا جاتا ہے تو پورے جسم کو دھویا جاتا ہے، تو تیمم کرتے ہوئے بھی پورے جسم کے اوپر مٹی کو ملنا چاہیے۔ خیر یہ انہوں نے ایک اپنا اجتہاد کیا تھا، اگرچہ یہ اجتہاد درست نہیں تھا، جس طرح کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی فرما دی کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ فَأَجْنَبْتُ، پس میں جنبی ہو گیا، فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ، اور مجھے پانی نہ ملا، فَتَمَرَّغْتُ، پس میں لیٹا، لوٹ پوٹ ہوا، فِي الصَّعِيدِ، مٹی میں، کما تتمرغ الدابۃ، جس طرح کے چوپایا جو ہے وہ لوٹ پوٹ ہوتا ہے، یعنی انہوں نے مٹی کے اندر جو ہے وہ لیٹنا شروع کر دیا تاکہ پورے جسم پر جو ہے وہ مٹی لگ جائے۔ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ چونکہ نہاتے وقت پورے جسم کے اوپر پانی بہایا جاتا ہے تو اب تیمم میں پورے جسم پر مٹی لگنی چاہیے۔ ثم اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ فرماتے ہیں کہ میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فذکرت ذلک لہ، بس میں نے آپ سے اس کا تذکرہ کیا کہ یا رسول اللہ میں نے ایسے کیا تھا۔ فقال، تو اللہ کے نبی نے فرمایا انما یکفیک، بے شک تجھے اتنا ہی کافی تھا، ان تقول بیدیک، کہ تو اپنے ہاتھوں کے ساتھ کرتا ہاکذا، اس طرح، اور پھر اللہ کے نبی نے وہ کر کے دکھایا کہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ ایسے کرتا۔ ثم ضرب، پھر مارا اللہ کے نبی نے، بیدیہ الارض، اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر، ضربتن، ایک دفعہ مارنا، ایک ضرب ماری، ضربتن واحدتن، ایک دفعہ مارا، ثم مسح، پھر آپ نے مسح کیا، الشمال علی الیمین، بائیں ہاتھ کا، علی الیمین، دائیں پر، بائیں ہاتھ کا دائیں پر، یعنی دائیں ہاتھ سے بائیں پر اور پھر بائیں کا دائیں پر، وظاہری کفیہ، پھر آپ نے دونوں ہتھیلیوں کی ظاہری جو حصہ ہے، باہر والا حصہ، دونوں ہتھیلیوں کا ظاہر والا حصہ، باہر والا، وجہہ، اور اپنے چہرے پر۔ اب یہاں پر تھوڑے سے الفاظ جو ہیں وہ آگے پیچھے ہیں، اس سے اگلی روایت جو ہے اس سے اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ پہلے آپ نے چہرے پر مارنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر کرنا ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے، واللفظ لمسلم، اور اس کے الفاظ مسلم کے ہیں، وفی روایت للبخاری، اور بخاری کی ایک روایت میں ہے، وضرب بکفیہ الارض، اور آپ نے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر مارا، ونفخ فیہما، ان دونوں میں پھونکا، ثم مسح بہما، پھر ان دونوں سے مسح کیا، وجہہ، اپنے چہرے کا، وکفیہ، اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کا، یعنی ہتھیلیوں کی باہر والی سائڈ کا۔ تو اس حدیث سے جہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنابت لاحق ہو جانے سے بھی اگر کسی کو پانی نہ مل رہا ہو یا پانی استعمال کرنا اس کے لیے خطرے کا باعث ہو تو وہ آدمی تیمم کر سکتا ہے۔ اور دوسرا ہمیں تیمم کا طریقہ معلوم ہوا کہ تیمم آپ نے کیسے کرنا ہے۔
تیمم میں آپ نے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارنا ہے، پھر آپ نے ان کو صاف کرنا ہے، یعنی ان میں آپ نے پھونک مارنا ہے تاکہ اگر زیادہ مٹی وغیرہ لگ گئی ہے تو اس کو اڑا دیں۔ پھر سب سے پہلے آپ اپنے چہرے پر پھیریں گے اور اس کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کی بیک سائڈ پر پھیریں گے۔ تو یہ آپ کا مسح جو ہے وہ مکمل ہے، اتنا ہی تیمم ہوتا ہے۔ اب بعض لوگ اگر یہ سمجھیں کہ جتنے اعضائے وضو جو ہیں ہم دھوتے ہیں ان سب کا ہم نے مسح کرنا ہے اور تیمم کرنا ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ باقاعدہ کوہنیوں کا بھی اور پھر پاؤں کا بھی مسح کریں گے۔ تیمم کے اندر صرف چہرہ اور ہاتھوں کی ہتھیلیاں اندر والی سائڈ اور باہر والی سائڈ۔ اندر والی سائڈ تو اپنے آپ ہی جب ہاتھوں کو زمین پر ماریں گے تو وہاں تو مٹی لگ جائے گی، اور پھر چہرے پر پھیر کر آپ نے ہتھیلیوں کی بیک سائڈ پر ان کو مارنا ہے۔ تو یہی جو ہے تیمم ہے، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، یہی کافی ہے۔ اس سے اگلی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ اگر پانی موجود ہو اور پھر کوئی شخص جو ہے وہ تیمم کرے تو اس کا تیمم درست نہیں ہے۔ پانی کی موجودگی میں پانی بھی موجود ہے اور وہ اس کو استعمال بھی کر سکتا ہے، یعنی عذر کوئی نہیں ہے، نہ تو پانی کی عدم دستیابی کا عذر ہے اور نہ ہی اس کو استعمال کرنے سے بیماری کے بڑھنے کا عذر ہے، کوئی عذر نہیں ہے۔ تو جب کوئی بھی عذر موجود نہ ہو تو پھر آپ تیمم نہیں کر سکتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ جی، اس سے پیچھے ایک حدیث رہ گئی ہے، وہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التیمم ضربتان، تیمم کے اندر دو ضربے ہیں، یعنی دو دفعہ مارا جائے گا۔ ضربۃ للوجہ، ایک ضرب جو ہے وہ چہرے کے لیے ہے، وضربۃ للیدین، اور ایک ضرب جو ہے وہ ہاتھوں کے لیے ہے، للیدین الی المرفقین، کوہنیوں سمیت۔ تو اس حدیث کو امام دار قطنی نے روایت کیا ہے، وصح الائمۃ وقفہ، اور کئی ائمہ نے اس کو موقوف صحیح کہا ہے کہ یہ صحیح یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے موقوف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یعنی مرفوع نہیں ہے یہ روایت۔ لیکن یہ حدیث جو ہے اس کے مقابلے میں اوپر ہم نے جو حدیث پڑھی جو متفق علیہ اور مسلم بخاری کی روایت ہے، اس میں ایک ہی دفعہ مارنے کا تذکرہ ہے۔ ایک تو یہ حدیث اوپر والی حدیث کے مخالف ہے، یعنی یہ راوی جو ہیں اپنے سے ثقہ راویوں کی مخالفت کر رہے ہیں، اور دوسرا اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے علی بن ظبیان جو کہ ضعیف ہیں۔ تو صحیح اور اصح حدیث کے مقابلے میں اس حدیث کو جب یہ ضعیف ہے تو پھر اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا۔ جو طریقہ اس میں بیان کیا گیا ہے، اس میں دو چیزیں صحیح حدیث کے خلاف ہیں۔ صحیح حدیث کے اندر یہ ہے کہ صرف ایک دفعہ آپ نے زمین پر ہاتھوں کو مارنا ہے، جبکہ اس میں دو دفعہ مارنے کا تذکرہ ہے۔ اور پھر اس میں جو دوسری بات جو کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت، تو کوہنیوں سمیت جو تیمم ہے یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو چونکہ یہ حدیث ضعیف ہے لہذا یہ ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہے، ہم اسی حدیث پر عمل کریں گے جو اس سے پہلے بخاری اور مسلم کی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصعید وضوء المؤمن المسلم، مٹی جو ہے وہ مسلمان مومن بندے کا وضو ہے، پانی نہ ملنے کی صورت میں وضو ہے۔ وَإِن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ، اور اگر اس کو پانی نہ ملے 10 سنین، 10 سال تک۔
تو اگر پانی نہ ملے تو واضح بات ہے جب تک پانی دستیاب نہیں ہے، وہ ایسی جگہ پر موجود ہے کہ جہاں پر پانی دستیاب نہیں ہے، تو جب تک پانی موجود نہیں ہوگا تب تک وہ شخص جو ہے وہ تیمم کے ساتھ ہی نماز ادا کرتا رہے گا۔ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ، پس جب وہ پانی پالے، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، پس اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ، اور اسے اپنی کھال پر، اپنی چمڑی پر ڈالے۔ رواہ البزار، اس حدیث کو بزار نے روایت کیا ہے، وصححہ ابن القطان، اور امام ابن القطان نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ ولیکن صوب الدارقطنی ارسالہ، لیکن امام دارقطنی نے اس کو مرسل کہا ہے کہ صحیح یہ بات ہے کہ یہ مرسل روایت ہے۔ وللترمذی، اور امام ترمذی کی بھی ان ابی ذر نحوہ، ابو ذر سے اسی طرح کی ایک روایت موجود ہے، وصححہ، اور اس کو امام ترمذی نے بھی صحیح کہا ہے، والحاکم، اور امام حاکم نے بھی صحیح کہا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی شخص کو 10 سال تک بھی پانی نہیں ملتا ہے تو وہ شخص 10 سال تک بھی تیمم کر سکتا ہے، لیکن جب اس کو پانی مل جائے گا پھر اس کے لیے تیمم کرنا درست نہیں، اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے، اور اگر غسل کی ضرورت ہے تو غسل کرے، اور پانی جو ہے استعمال کرے، اور وضو یا غسل کے ذریعے جو ہے وہ طہارت حاصل کرے۔ اس سے اگلی حدیث سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہما، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، خرج رجلان فی سفر، 2 آدمی نکلے سفر میں، فحضرت الصلاۃ، بس نماز کا وقت ہو گیا، ولیس معہما ماء، اور ان کے پاس پانی بھی نہیں تھا، فتیمما، پس ان دونوں نے تیمم کیا، صعیدا طیبا، پاکیزہ مٹی سے، فصلیا، اور ان دونوں نے نماز پڑھ لی، ثم وجد الماء، پھر ان دونوں نے پانی پا لیا، ان کو پانی مل گیا، فی الوقت، نماز کے وقت میں ہی، یعنی ابھی نماز کا وقت باقی تھا تو ان کو پانی مل گیا، فاعاد احدهما الصلاۃ والوضوء، پس لٹایا ان میں سے ایک نے نماز کو بھی اور وضو کو بھی، 2 آدمیوں میں سے ایک نے دوبارہ نماز پڑھی، وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھی، ولم يعد الآخر، اور دوسرے نے نماز کو نہیں لٹایا، ثم اتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فذکرا ذلک لہ، اور انہوں نے اللہ کے نبی سے اس معاملے کا ذکر کیا کہ ایک نے جو ہے وہ وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھی ہے جبکہ دوسرے نے دوبارہ نہیں پڑھی ہے۔ فقال للذی لم يعد، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس شخص سے، لم یعد، جس نے نماز نہیں لوٹائی تھی، یعنی جس نے دوبارہ نہیں پڑھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، اصبت السنہ، تو نے سنت کو پا لیا ہے، یعنی بالکل سنت کے مطابق تو نے عمل کیا ہے، کیونکہ جب آپ نے ایک دفعہ نماز پڑھ لی ہے تو آپ کو نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کی نماز درست تھی جو آپ نے پڑھی ہے۔ جبکہ دوسرے شخص کو کہا، وَأَجْزَأَتْ کا صلاتُکَ، اور تجھے تیری نماز کافی ہو گئی، وَقَالَ لِلْآخَرِ، اور دوسرے سے کہا، لَقَلْ أَجْرُ مَرَّتَيْن، تیرے لیے دوہرا اجر ہے۔ اب یہ دوہرے اجر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی دونوں نمازیں جو ہیں وہ درست تھیں، دوہرا اجر اس لیے تھا کہ اس نے ایک اجتہاد کیا تھا اور اس اجتہاد پر اس کو اجر ملا، اور آپ یہ جانتے ہوں گے کہ مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے اگر تو وہ درست اجتہاد کر لے تو اس کو دوہرا اجر ملتا ہے، اور اگر اس کا اجتہاد غلط بھی ہو تو بھی اس کو اجر ملتا ہے۔
تو یہاں اس کو جو 2 اجر ملا تھا، ایک تو اس نے جو نماز پڑھ لی تھی اور دوسرا اس کو اجتہاد کا اجر ملا۔ لیکن سنت طریقہ یہی ہے کہ جب آپ نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، دوبارہ اگر آپ کو کچھ دور جا کر یا کچھ دیر کے بعد پانی مل جائے تو وہ نماز لٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی وہ پہلے پڑھی ہوئی جو نماز ہے وہ درست ہے اور مکمل ہے انشاءاللہ، دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رواہ ابو داود والنسائی، اس حدیث کو امام ابو داود اور امام نسائی نے نقل کیا ہے، روایت کیا ہے۔ اس سے اگلی حدیث جو ہے وہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فی قولہ عز وجل، اللہ رب العزت کے اس قول یعنی وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، کہ اگر تم بیمار ہو یا تم سفر میں ہو، تو اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اذا كانت بالرجل الجراحة فی سبیل اللہ، کہ جب کسی آدمی کو زخم لگے ہوں اللہ کی راہ میں، یعنی میدان جہاد میں یا کسی بھی سفر میں اس کو زخم لگے ہوئے ہوں، والقروح، یا پھوڑے پھنسیاں اس کو نکلی ہوئی ہوں، فیجنبو، پس وہ جنبی ہو جائے، فیخاف، پس وہ خوف کھائے، ان یموتا، کہ وہ مر جائے گا، ان اغتسل، اگر اس نے غسل کر لیا، یعنی اس کے جسم پر زخم ہے، بے شک وہ فی سبیل اللہ زخم ہے، تلواروں کے نیزوں کے زخم ہے یا پھوڑے پھنسیوں کے زخم ہے، لیکن وہ زخم ایسے ہیں کہ اسے یہ خوف ہے کہ اگر میں نے غسل کر لیا اور ان زخموں پہ پانی لگ گیا تو یہ زخم خراب ہو جائیں گے اور میری موت ہو جائے گی۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تیمما، تو وہ تیمم کر لے۔ یہ ان کی موقوف روایت ہے، یعنی امام حضرت عبداللہ بن عباس کی اپنی تفسیر ہے قرآن مجید کی اس آیت میں، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ۔ رواہ الدارقطنی موقوفا، اس حدیث کو امام دارقطنی نے موقوف نقل کیا ہے، ورفعہ البزار، جبکہ امام بزار نے اس کو مرفوع قرار دیا ہے۔ مرفوع کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم جو ہے تیمم کا، یہ حضرت عبداللہ بن عباس نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کیا ہے۔ وصححہ ابن خزیمہ والحاکم، اور امام ابن خزیمہ اور امام حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ پانی اگر موجود بھی ہو لیکن اس کو استعمال کرنا خطرے کا باعث ہو، موت ہونے کا اندیشہ ہو یا زخموں کے بگڑ جانے کا اندیشہ ہو، تو پھر بھی آپ اس کی جگہ پر تیمم کر سکتے ہیں، آپ کے لیے تیمم کرنا درست ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے زخموں کے اوپر پٹی باندھی ہوئی ہو تو کیا وہ شخص وضو کرتے ہوئے یا غسل کرتے ہوئے ان پٹیوں کو، زخموں کے اوپر لگے ہوئے جو پٹیاں ہیں یا جو کچھ بھی لکڑیاں وغیرہ بندھی ہوئی ہیں، کیا ان کو اتارا جائے گا یا اس کے اوپر بھی مسح کیا جا سکتا ہے؟ تو پٹیوں کے اوپر بھی مسح کیا جا سکتا ہے، یعنی باقی آدمی وضو کر لے لیکن جہاں زخم ہے یا جہاں پٹی بندھی ہوئی ہے وہاں پہ آپ مسح کر لیں، ہاتھ تھوڑا سا گیلا کر کے اس کے اوپر پھیر لیں تو آپ کا مسح ہو جائے گا اور آپ کا وضو مکمل ہو جائے گا۔ وعن علی رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، فرماتے ہیں، ان کا سارت، ٹوٹ گیا، احدا زندیا، میرے دونوں گٹوں میں سے ایک گٹ، یہ جو بازو اور ہاتھ کے درمیان جو جوڑ ہوتا ہے اس کو گٹ کہا جاتا ہے، اور عربی زبان کے اندر زندن کہا جاتا ہے۔ تو زندیا، میرے دونوں گٹوں میں سے ایک گٹ جو ہے وہ ٹوٹ گیا، فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسح کے بابت دریافت فرمایا، فامرنی، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، ان امسح، کہ میں مسح کر لیا کروں، علی الجبائر، پٹیوں کے اوپر۔ رواہ ابن ماجہ، اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، بسند واہن جدا، بہت ہی کمزور سند کے ساتھ۔ تو اگرچہ یہ حدیث کمزور سند کے ساتھ بیان کی گئی ہے
لیکن اس کا جو حکم ہے وہ جیسے مجبوری کے حالات میں آپ وضو کرتے ہوئے جب زخم لگا ہوا ہو تو اس کے اوپر آپ مسح کر سکتے ہیں، دیگر روایات سے وہ بات ثابت ہے۔ اس کے بعد سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے ایک ایسے آدمی کے بارے میں، پھر رجل الذی، ایک ایسے آدمی کے بارے میں، شجع، جو زخمی ہو گیا، جس کے سر میں زخم لگ گیا تھا، فاغتسل، پس اس نے غسل کر لیا، فمات، پس وہ فوت ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ انما کان یکفیہ، اس کو اتنا ہی کافی تھا کہ ان یتیمم، کہ وہ تیمم کر لیتا، ویعصب علی جرحہ خرقۃ، اور باندھ لیتا اپنے زخموں پر پٹی باندھ لیتا، ثم یمسح علیہا، پھر اس پر مسح کر لیتا، ویغسل سائر جسدہ، اور اپنے باقی جسم کو دھو لیتا۔ تو جہاں پر زخم لگے ہوئے تھے وہاں پر پٹی باندھ لیتا اور ان کے اوپر مسح کر لیتا، باقی جسم کو دھو لیتا۔ رواہ ابو داود بسند فیہ ضعف، امام ابو داود نے اس روایت کو ایسی سند کے ساتھ روایت کیا ہے جس میں ضعف ہے، وفیہ اختلاف علی رواته، اور اس کے راویوں میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ اور اس سے اگلی حدیث جو ہے وہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جو اس باب کی، باب التیمم کی آخری حدیث ہے۔ وعن ابن عباس، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، من السنتی، یہ بات مسنون ہے یا سنت سے ہے، اللہ یصلی الرجل، کہ آدمی نماز نہ پڑھے بالتیمم، تیمم کے ساتھ، الا صلاۃ واحدۃ، مگر ایک ہی نماز، ثم یتیمم للصلاۃ الاخری، پھر وہ تیمم کرے دوسری نماز کے لیے۔ رواہ الدارقطنی، اس حدیث کو امام دارقطنی نے روایت کیا ہے، باسناد ضعیف جدا، بہت ہی ضعیف سند کے ساتھ۔ تو چونکہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے لہذا یہ عمل اور یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ جب تیمم جو ہے وہ وضو کا متبادل ہے، اور ایک وضو سے ہم 1 2 3 4 5، یعنی جب تک ہمارا وضو قائم ہے ہم اس سے کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو جب تیمم جو ہے یہ وضو کا متبادل ہے تو اس تیمم سے بھی ویسے ہی، جب تک آپ کا وضو کسی اور ذریعے سے نہیں ٹوٹتا، تو آپ اس تیمم والے وضو سے، یہ تیمم جو ہے یہ وضو ہی ہوگا گویا کہ، تو اس تیمم والے وضو سے آپ اس وقت تک نمازیں پڑھ سکتے ہیں جب تک آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو جتنی نمازیں وضو کے ذریعے آپ پڑھ سکتے ہیں اتنی ہی نمازیں آپ تیمم کے ذریعے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ تیمم جو ہے وہ وضو کا متبادل ہے، اور جتنا فائدہ جو ہے وہ وضو دیتا ہے اتنا فائدہ ہی تیمم دیتا ہے۔ تو آج کا ہمارا لیسن اتنا ہی ہے، باب التیمم ہم نے مکمل کر لیا۔